سعدیہ شفق کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کسی انہونی کا احساس اسے بے چین کر گیا تھا۔ ڈور لاک کرتے ہوئے مڑی۔ اتنی سردی میں بھی انہوں نے پنکھا چلایا تھا۔ خاموش ماحول میں اس کی آواز کافی تیز معلوم ہو رہی تھی۔ اب اس کے سامنے آ کر وہ رکی جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری نگاہ جمائی تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ سعدیہ نے پوری شدت سے اس کو بے در پہ 2 تھپڑ مارے تھے۔ شفق کے منہ سے آہستہ سی ایک چیخ نکلی، خبردار جو منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو جان سے مار دوں گی تمہیں بے غیرت۔ اس کے بالوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیتی وہ بولی۔ آواز میں کیا کچھ نہ تھا، غم، غصہ اور سب سے بڑھ کر صدمہ۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ دعا بھابھی۔ بس مجھ سے جھوٹ مت بولو شفق، آواز مجھے دعا نے لگائی تھی، وہ اتنا گر نہیں سکتی، یہ تم ہی تھی جو اس عمر میں میرے سر میں خاک ڈالنے چلی تھی۔ غصے میں اسے ٹوک کر وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھی۔ 2 قدم کے فاصلے پر وہ بیگ پڑا تھا جسے اب وہ کھول رہی تھی۔ اگر وہ دعا تھی تو کیا یہ دعا کے کپڑے ہیں؟ اور یہ زیور اور یہ رقم جو میری الماری میں تھے اور چابی کہاں رکھی ہے، یہ صرف تم جانتی تھی، دعا نہیں۔ اور کیا یہ پاگل پن تھا وہ؟ اگر وہ لڑکا سچ بول دیتا تو تب کیا کرتی تم؟ غصے میں کہتی وہ ایک دم اٹھ کر دوبارہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ امی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا کہ میرے رشتے کو طے نہ کرے۔ میں اور سائے میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ روتے ہوئے وہ گڑ گڑا کر بولی تو سعدی نے کہا، محبت؟ ایسی محبت ہے جو لڑکی کو رات کی تاریکی میں گھر سے قدم باہر نکالنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ اس کے دامن میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ڈالتی شفق۔ سچی محبت کرنے والے کبھی بھی چور دروازوں کا سہارا نہیں لیتے۔ کون ہے وہ بیوقوف لڑکی؟ بتاؤ، کتنا جانتی ہو تم اسے؟ کہاں ملا تھا وہ؟ اس کا منہ سختی سے دبوچے وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ امی وہ فیس بک پر بات ہوئی تھی میری، وہ بہت اچھا ہے امی۔ پہلے تو سبھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور پھر جب شکار پھنس جائے تو وہ درندے بن جاتے ہیں۔ تم جیسی عقل کی اندھی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں اس جھوٹے پیار میں پڑھ کر، اور پھر ان کی لاشیں گندے نالوں سے ملتی ہیں۔ اس کا منہ چھوڑتے انہوں نے بے دردی سے اس کی محبت کا سہانا بت پاش پاش کیا تھا۔ وہ اپنے گال سہلاتی بے آواز رو رہی تھی۔ ارے میں پوچھتی ہوں کہ کیا کچھ نہیں کیا تم لوگوں کے لیے میں نے؟ اور شفق تم سے تو میں نے سب سے زیادہ پیار کیا، تمہاری ہر خواہش پوری کی، اس دن کے لیے کہ تم مجھے یوں رسوا کرتی۔ کسی کی جھوٹی محبت میں اپنی ماں کی تمام عمر کی محبت تم سب بھلا دو گی کیا؟ اب وہ شکستہ سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آواز بھی رن گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ انہیں روتا دیکھ کر شفق کے دل کو کچھ ہوا۔ امی آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ان کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر وہ پاؤں پکڑ کر رو پڑی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اس کو دیکھا۔ کچھ دیر گزری جب وہ بولی تھی، بس اب اس قصے کو یہیں بند کر دو، کسی کو بھی بھنک نہیں لگنی چاہیے، بھولے سے بھی تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے۔ میں سب سنبھال لوں گی، اور تمہاری وجہ سے آج دعا کو قربانی کا بکرا بننا پڑا، مگر یاد رکھنا کہ ایک ذرا سی غلطی بھی یہ راز کھول دے گی، اور اس کے بعد فارس کا تو پتہ نہیں مگر زوار تمہاری جان ضرور لے لے گا۔ اور ہاں، آئندہ اگر ایسی کوئی حرکت کی تو خدا کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ چہرے پر سختی لیے وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کر رہی تھی۔ شفق نے سہمے ہوئے دل کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی تھی۔ سرد رگوں میں بہتے لہو کو جما دینے والی سردی میں وہ وہاں یخ ٹھنڈے وجود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ باہر گلی میں کہیں دور کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سر گھٹنوں کے گرد باندھے بازو سے اٹھا کر اب خالی آنکھوں سے زمین پر کسی چیز کو گھور رہی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بہت سارا رونے کے بعد اب تھک کر خشک ہو گئی تھی۔ اسے اپنی بد نصیبی پر یقین ہو چلا تھا۔ یہاں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو اسے بے گناہ جانتا۔ وہ جو رات کمرے سے نکل کر کچن میں پانی پینے جانے کے لیے 100 بار سوچ کر اٹھتی تھی، اس وقت آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی اسے باہر تنہا صحن میں بیٹھے ہوئے۔ قسمت نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔
وہ اپنی ناسمجھی اور بھول پن میں ماری گئی تھی۔ نقصان اس کے حصے میں لکھے جا چکے تھے جن کا ماتم اب سے کئی سال تک کرنا تھا۔ اپنے بے جان ہوئے وجود کو گھسیٹ کر وہ اندر کی طرف پڑی تھی۔ ہمیشہ سلیقے سے سجی سر پر جمی شال اس کے کندھوں پر ایک طرف پڑی اس کے قدموں میں رول رہی تھی۔ اس کے بالوں کی کئی لٹیں چوٹی سے نکل کر اس کی گردن اور چہرے کے گرد سوگوار سی لپٹی اس کے دکھ میں شریک تھی۔ چہرے پر کسی کے بے رحمانہ تھپڑوں کے نشان بہت زیادہ نمایاں تھے۔ اپنے بھارے ہوئے قدموں اور بوجھل ہوئی سانسوں کے ساتھ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ کے ساتھ سر جھکائے نظریں زمین پر گاڑے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے آنے پر اس نے نظریں اٹھائی تھی۔ دعا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا دل یکلخت بے طرح دھڑکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں سے اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کیسی آنکھیں تھی، سرخ لہو رنگ، غیر شناسائی کے رنگ لیے، غم و غصے کی طغیانی اپنے اندر لیے، وہ اس کے وجود کو نیست و نابود کرنے کے در پہ تھی۔ دعا کی تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گی تھی۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے اندر آئی، اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر وہ بنا جرم کے سر جھکائے نظریں گرائے ہوئی تھی۔ انسان وقت اور حالات سے کبھی نہیں ہارتا، اسے اپنوں کی بے اعتنائی مار دیتی ہے، جیسے اسے فارس کی بے اعتباری نے جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے اپنی شعلہ بار آنکھوں سے بھسم کرتا رہا جن کی تپش اس کے گالوں کو دہکا گئی تھی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ جہاں یقین نہ ہو وہاں پر وضاحتیں انسان کو اور زیادہ بے مول کر جاتی ہیں۔ اس کی خاموشی نے اسے انگاروں پر لٹا دیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور ساتھ ہی دعا نے ڈر کر ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ وہ بے گناہ ہو کر بھی کٹہرے میں کھڑی کر دی گئی تھی اور اپنی بے گناہی میں اس کے پاس سوائے اپنی گواہی کے کچھ نہیں تھا، اور جس پر فارس کو اس وقت یقین کرنا ناممکن تھا۔ کیوں کیا یہ سب تم نے دعا؟ کیوں؟ تمہیں ایک لمحے کے لیے مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اگر تم آج وہ سب کر گزرتی تو کیا منہ دکھاتا میں دنیا کو؟ لوگ ہنستے مجھ پر دعا۔ میں نے کیا مانگا تھا تم سے؟ صرف وفاداری، اور تم سے وہ بھی نہ ہو سکی؟ فارس کی آواز میں ایک بھیگا پن سا تھا، ایک درد تھا۔ دعا نے اپنی پلکیں بند کی، اتنے درد میں ہو کر بھی وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہی وجہ تھی مجھ سے دوری کی ہے، اور میں بے وقوف تمہیں اس رشتے کو اپنانے کا وقت دیتا رہا؟ وہ خود پر ہنستے ہوئے بولا تھا، آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرا تھا۔ اور تم بھی ہنستی ہوگی نہ دعا مجھ پر کہ کیسا عقل کا اندھا مرد ہے، کتنی آسانی سے بے وقوف بن گیا۔ چہرہ اوپر کرتے اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس کی یہ چپ اسے اندر ہی اندر غصہ دلا رہی تھی۔ وہ پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بولو دعا، بتاؤ مجھے کہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس خوبصورت اور معصوم چہرے کے پیچھے اس قدر بدصورت حقیقت چھپی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے کندھوں پر کھبوئے اسے جھنجھوڑتا وہ غضب بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا، فارس میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ میں ایسی لڑکی نہیں، وہ سب شفق کا کیا دھرا ہے۔ بالآخر دعا نے اپنی صفائی میں کچھ تو بولا تھا، ایک آخری کوشش جو اسے اور بھی مہنگی پڑ گئی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ شفق سے کتنی بے لوث محبت کرتا ہے۔ اندھا اعتبار تھا اسے سعدیہ پر، پھر کیسے وہ اپنی آنکھوں پر بندی ان کی جھوٹی محبت کی پٹی سے اس کی سچائی کو جان پاتا۔ تم ویسی لڑکی نہیں ہو، مگر میری بہن ویسی لڑکی ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہو تم؟ وہ غصے میں بولا تو دعا کو احساس ہوا کہ وہ کتنی بری طرح پھنسی تھی۔ وہ خود کو بے گناہ تب بھی ثابت کر سکتی تھی جب وہ شفق کا جرم ثابت کرتی، جو فی الحال ناممکن تھا۔ دعا تم بس کر دو یار، اپنی غلطی دوسروں کے کھاتے میں ڈالنا بند کرو۔ میں نے تمہاری بہت ساری باتوں کو تمہارا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر اب اور نہیں۔ تم بھول گئی تھی کہ تم فارس احمد کی بیوی ہو، لیکن غلطی میری ہے کہ میں نے تمہیں کبھی احساس ہی نہیں دلایا کہ ہمارے رشتہ بھی ہے۔ آج میں تمہیں اچھے سے یہ یاد کرواؤں گا کہ تاکہ تم دوبارہ کبھی بھول نہ سکو۔ اس کی آنکھوں میں صفاقیت در آئی تھی، اور پھر اس کی قربت میں دعا نے جانا کہ مرد
جب نظر سے گری اور دل سے اتری عورت کے ساتھ برتتا ہے تو کیسا شفاق اور بے رحم بن جاتا ہے۔ اس کا قرب عورت کو صرف پامالی کے احساس سے دوچار کرتا ہے۔ وہ روئی تھی اس وقت، وہ چلائی تھی، مگر وہ اس کے معاملے میں جیسے پتھر بن گیا تھا، بالکل بے حس، ہر احساس سے بے بہرا۔ اگلی صبح اس کا وجود کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اس کے چہرے کی شادابی نچڑ گئی تھی۔ اس نے کل رات سے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ اس کے حلق سے اترا تھا۔ فارس تو صبح سویرے اٹھ کر بنا اس سے کچھ بھی کہے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دعا ساری رات روتی تڑپتی رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے کتنی دیر وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ اس نے پہلی بار کوئی دعا نہیں مانگی تھی، مگر اس کی آنکھ سے گرتا ہر آنسو رب کے حضور فریاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے بھاپ نکل رہی تھی۔ پھر وہ واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی اور پھر وہ سو بھی گئی تھی۔ دن 11 کے قریب اس کی آنکھ کسی آواز پر کھلی تو سامنے ہی سعدیہ ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت اس نے صاف محسوس کی تھی۔ کوہنی کے بل وہ اٹھی تو انہوں نے ٹرے بیڈ پر ہی جگہ بناتے ہوئے رکھی اور خود بھی بیٹھ گئی۔ اس کی اجڑی حالت پر ایک گہری نگاہ کی تھی انہوں نے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے مجھے اس کا افسوس ہے، مگر کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم کبھی خود کو بے گناہ ثابت کر پاؤ گی۔ شفق کا نام تو بھولے سے بھی اپنی زبان پر مت لانا، ورنہ طلاق کا ٹھپا لگا کر اس گھر سے تمہیں چلتا کر دوں گی۔ ماں تو پہلے ہی طلاق کا میڈل لیے ہوئے نا، تم بھی جا کر اس گھر میں بیٹھ جاؤ گی تو دنیا والے تھو تھو کریں گے تم دونوں پر، کہیں گے کہ یہ تم لوگوں کا خاندانی مشغلہ ہے۔ اور ہاں، ناشتہ کر کے یہ دوائی کھا لینا، فارس کو ابھی بھی تم سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس پر طنز کرتے ہوئے یہ کہہ کر وہ غرور میں سر جھٹک کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ دعا اپنا ویران چہرہ اور ڈری ہوئی آنکھیں لیے ان کی چھوڑی ہوئی جگہ کو دیکھتی رہی۔ فارس 3 دن گھر رہا تھا اور وہ 3 دن اس کی زندگی کے سب سے بدترین دن تھے۔ پھر وہ جرمنی چلا گیا اور اس سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں۔ وہ بے خبر راحتوں سے وہ بے حسی کا لبادہ اوڑھ گیا تھا تو دعا نے بھی خود کو ہر چیز سے بے نیاز کر لیا تھا۔ بالآخر قدرت کو اس پر رحم آیا، اس کی گود میں حریم اور مزمل کو ایک ساتھ ہی ڈال دیا۔ وہ ان دونوں بچوں میں پناہ اختیار کر گئی تھی۔ کوئی کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے فکر کرنا چھوڑ دی تھی۔ سعدی فارس کو اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اسے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ اس کا تو دل جیسے مر گیا تھا۔ اب اسے کسی کی خوشی نہ خوشی سے کوئی مطلب نہ رہا تھا۔ اس کے لیے امپورٹنٹ تھے تو صرف اس کے بچے، جو اس کی زندگی میں واحد امید کی کرن تھے، اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھے وہ۔ حریم ماما کو تنگ مت کریں، آ جائے پہلے یہ فنش کر لیں۔ دعا ہاتھ میں باؤل لیے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی اور حریم ہاتھ میں اپنی فیورٹ ڈال لیے پورے گھر کی انسپیکشن پر نکلی ہوئی تھی۔ کافی دیر سے یہ کھیل فارس خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے اپنے آفس کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی بیٹی کو ٹھنڈے مزاج کی حامل دعا کو تپانا بھی خوب آتا تھا۔ حریم، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اب اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو پھر میں صرف مزمل کی ماما بن جاؤں گی۔ اس نے ایک دھمکی دی تو حریم کے پاؤں کو فوراً بریک لگی تھی۔ دعا نے بھی شکر کی سانس لی، ورنہ اتنی دیر سے اس کے پیچھے چلتے چلتے اس کی ٹانگیں دکھنے لگی تھی۔ حریم نے منہ لٹکا کر شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ماما جی، مجھے یہ نہیں پینا، یہ گندا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ منہ ٹیڑھا کر کے اس نے بد مزہ سا منہ بنایا۔ بری بات ہے حریم، کھانے پینے کی چیزوں کو ایسے بولو تو اللہ تعالیٰ کٹی ہو جاتے ہیں، اور یہ تو بہت ٹیسٹی ہے، بھائی بھی تو پی رہے ہیں نا، دیکھو۔ پیار سے اسے پچکا کر اس کے سامنے بیٹھتے اس نے یخنی کو چمچ میں بھر کر اس کے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، سوری اللہ تعالیٰ، پر مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی تو دعا نے اب کی بار اسے گھورا تھا۔ اس کی چالاکی پر وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی حریم اسے بہت ہی ٹف ٹائم دیتی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر مزمل کو دیکھا جو بڑے آرام سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا انہیں دیکھتا ساتھ میں سوپ بھی پی رہا تھا۔ دعا نے دل ہی میں اسے کہا، میرا پیارا بچہ۔ حریم بیٹے، دیکھو سردی ہے نا، آپ یہ پئیں گی تو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگی۔ دعا نے ایک آخری کوشش کی۔ فارس لیپ ٹاپ بند کرتا ماں بیٹی کے ہوتے مذاکرات سے محظوظ ہونے لگا تھا۔
جن میں فی الحال حریم کا ہی پلڑا بھاری تھا۔ بیچاری دعا اس پر اسے ترس آیا تھا۔ حریم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گردن گھما کر فارس کو کھلکھلا کر ہنستی وہ بھاگ کر باپ کی گود میں جا بیٹھی تھی۔ دعا جو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی غصے میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اس نے سخت نگاہوں سے حریم کو دیکھا۔ فارس نے اس کو نرمی سے خود میں بینچ کر اس کے سر پر پیار کیا اور پھر کہا، دعا لاؤ مجھے دے دو، بابا خود اپنی حریم کو یہ سوپ پلائیں گے، ہے نا حریم بابا کے ساتھ پیے گی نا؟ فارس نے حریم سے پوچھا تو حریم نے بڑی سعادت مندی سے ہاں میں سر ہلایا۔ دعا نے جا کر وہ باؤل فارس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب حریم صاحبہ نے آنکھیں پٹپٹا کر بہت مزے سے بنا کوئی برا منہ بنائے وہ سوپ باپ کے ہاتھ سے پیا، بلکہ اسے پسندیدگی کی سند بھی دے دی تھی۔ دعا نے ناراض نظروں سے حریم کو دیکھا مگر اس کی ساری توجہ کا مرکز اس وقت سامنے بیٹھا چمچ اس کے منہ کی طرف لے جاتا فارس تھا۔ مزمل بھی اپنا باؤل لے کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ ایک چمچ حریم اور دوسری مزمل کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بے مقصد کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ بڑے بے وفا نکلے تم دونوں، اتنے سال میں نے اتنا خیال رکھا، اتنی محبت کی، اس پر باپ کی صرف 2 ماہ کی محبت غالب آ گئی۔ دل ہی دل میں وہ بچوں سے شکوہ کرتی آہستہ سے چلتی ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھ کر بے خیالی میں ٹیبل کی سطح پر انگلی پھیرنے لگی۔ اسے برا لگا تھا بچوں کا خود کو یوں نظر انداز کرنا۔ آج کل وہ یوں ہی عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا، وہ دل ہی دل میں ناراضگی پالنے لگی تھی۔ گلیشیئر پگھلنے لگا تھا، اس کے احساسات پر جمی برسوں پرانی بے حسی کی برف فارس کی موجودگی کی گرماہٹ سے ڈھلنے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ وشما، آج کی ڈیٹ میں مجھے ناشتہ مل جائے گا کہ نہیں؟ فل یونیفارم میں تیار طلحہ اپنے جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے وشما کو تنگ کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے نصرت بیگم نے اسے گھورا اور کہا، طلحہ تم انسان بھی بن جاؤ، کیوں تم صبح صبح سے گھن چکر بنا دیتے ہو؟ بیچاری کا ایک پاؤں کچن میں اور دوسرا بیڈ روم میں ہوتا ہے، کبھی تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا اور کبھی کچھ، اور پھر تم اسے آرام سے ناشتہ بھی نہیں بنا دیتے، اوپر سے اس نے میرا داخلہ بھی کچن میں منع کیا ہوا ہے۔ امی نے اس کے پاس آ کر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو جواب سے وہ مزے سے مسکرایا، ہاں امی سچ میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے جب وہ صبح صبح پریڈ کرتی ہے تو اچھا ہے نا، ایسے بندہ فٹ رہتا ہے، موٹا نہیں ہوتا۔ ان کے دونوں گال پکڑ کر ہلکے سے کھینچتے ہوئے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ امی نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پیچھے کیا اور پھر اس کے کندھوں پر ایک ہلکا سا تھپڑ مارا۔ بیٹا جی وہ سوئی ہوئی شیرنی کی طرح ہے، جس دن وہ جا گئی نا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اس کے ماتھے کے نشان پر انگلی پھیرتے ہوئے مسکرائی تو طلحہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ ارے چھوڑے امی، وہ سب پرانی باتیں ہیں، اب تو آپ کے بیٹے کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ کالر جھٹک کر بڑے سٹائل سے اس نے کہا تو امی ہنس پڑی۔ اللہ پاک میرے بچوں کو یوں ہی شاد و آباد رکھے، انہوں نے سچے دل سے دعا کی۔ تبھی وشما کچن سے ناشتے کی ٹرے لیتے ہوئے باہر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آ جائیں ناشتہ ریڈی ہے۔ لائم گرین کھدر کے سوٹ پہنے، سیاہ شال لپیٹے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کی گردن کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہ پیاری تھی مگر طلحہ کو خوبصورت ترین لگتی تھی۔ ایک اور چکر لگا کر وہ تمام لوازمات ٹیبل پر سجا کر خود بھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ طلحہ نے کچن سے ہی ہاتھ دھوئے تھے۔ سربراہی کرسی پر امی بیٹھ چکی تھی، وہ طلحہ کے ساتھ والی کرسی سنبھال چکی تھی۔ طلحہ آپ خود لیٹ ہوتے ہیں اور پھر شور میرے سر پر مچاتے ہیں، چائے بناتے امی کو دیتے اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس میں بھی تمہاری غلطی ہے نا، میری تو نہیں۔ جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے بولا تو وشما سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب تمہیں مجھے ٹھیک سے جگانا نہیں آتا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ امی سے آنکھ بجا کر اس کی طرف مڑتے ہوئے آنکھ مار کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، کل سے میں آپ کو ٹھیک سے جگاؤں گی، الارم لگا کر، فکر مت کریں۔ دانت پی کر مصنوعی مسکان لبوں پر سجائے وہ غصے میں بولی تھی۔ آخر میں اسے گھورا بھی تھا۔ امی چائے پیتی ان کی نوک جھونک سے خوش ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے 2-4 نوالے لے کر چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ لیتا، ٹشو سے منہ صاف کرتا، اٹھا اور امی کو جھک کر ساتھ لگا کر ان کا سر چوما۔ بیٹا ناشتہ تو اچھے سے کر لیتے۔ امی بس میرا ہو گیا، بہت دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ خدا حافظ بیٹا، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ امی کی آواز نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وشما اسے چھوڑنے باہر تک آئی تھی۔ گھر کے اندرونی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس کی طرف مڑا
اس کا گال تھپ تھپا کر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تو وشما بھی اسے اللہ کی مان میں دیتے ہوئے واپس آ گئی تھی۔ اب وہ دونوں سکون سے ناشتہ کر رہی تھی، جو کہ طلحہ کے ہوتے ناممکن تھا۔ اس کی صبح ڈیوٹی جانے تک ایک عجیب سی ہڑبڑی مچی ہوتی تھی پورے گھر میں۔ آفس سے واپسی پر وہ آج معمول کی نسبت کچھ ڈل سا لگ رہا تھا۔ حریم اور مزمل اس کے ساتھ ہی بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ آفس سے واپسی پر اسے پانی پیش کرنے کی ذمہ داری مزمل نے اپنے چھوٹے چھوٹے کندھوں پر لے لی تھی۔ حریم تو اسے دیکھ کر ہی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بھاگتی تھی، جبکہ مزمل کچن کی طرف چائے لے کر وہ جب کمرے میں آئی تو وہ بنا چینج کیے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ آنکھوں کے گوشے سرخی مائل ہو رہے تھے۔ حریم اور مزمل اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور بڑے شوق سے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے، جن میں ایک جدید ماڈل کا خوبصورت سا اسمارٹ فون تھا اور اس میں وہ سم کارڈ انسرٹ کر رہا تھا۔ ماما جی، بابا آپ کے لیے آج نیا فون لائے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی حریم خوشی سے چیخ کر بولی۔ دعا نے حیران نظروں سے فارس کو دیکھا جو اب موبائل کا بیک کور بند کر رہا تھا۔ اس نے پاس آ کر چائے اس کی طرف بڑھائی۔ کپ تھام کر فارس نے اسے دیکھتے ہوئے موبائل آگے کیا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ اب تو کم از کم یہ مت کہنا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ماضی کی کسی بھولی بسری یاد کا تذکرہ کرتے اس کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی خفگی آئی تھی۔ دعا نے اسے پوری شدت سے محسوس کیا اور پھر بنا کچھ کہے اس نے موبائل لے لیا تھا۔ مزمل بیڈ سے اتر کر ماں کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ فارس نے اپنے ماتھے کو مسلا اور پوچھا، کیا یہاں کوئی پین کلر ہوگی؟ میرے سر میں بہت درد ہے۔ دعا مزمل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فارس کی آواز پر چونکی۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی تو حریم نے کہا، بابا میں آپ کا سر دبا دوں؟ چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے وہ ہولے سے مسکرایا اور بولا، نہیں میرا بچہ، بابا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اس کی ہتھیلی چومی۔ مزمل خاموشی سے اس کے پیروں والی سائڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ بابا اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر ماما کو کیوں بولا کہ سر میں درد ہے؟ اسے باپ کا جھوٹ بولنا شاید پسند نہیں آیا تھا۔ حریم بس چپ، بولنے سے سر میں اور بھی زیادہ درد ہوتا ہے۔ مزمل نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ اس کا معصومیت بھرا فکر مندانہ انداز فارس کا دل موہ گیا تھا۔ وہ بالکل اس کے جیسا تھا۔ وہ منہ سے اظہار نہیں کرتا تھا مگر اس کا ہر عمل اس کے احساسات کی عکاسی کرتا تھا۔ دعا ہاتھ میں ٹیبلٹس لیے واپس آئی۔ اسے دیکھ کر اب وہ حریم اور مزمل کی طرف مڑی۔ بیٹا آپ دونوں باہر چلو، ماما آتی ہیں ابھی۔ اس کی بات مانتے وہ دونوں بڑی تابیداری سے باہر کی طرف بڑھ گئے تو مزمل نے دروازے سے نکلتے ہوئے مڑ کر ایک بار اسے دیکھا۔ فارس اسے دیکھ کر مسکرایا تو مزمل شرما کر باہر نکل گیا۔ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، بہتر فیل کریں گے آپ۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیتی وہ مدھم سی آواز میں بنا اس کے چہرے کی طرف نگاہ کیے بولی تو فارس بنا کچھ کہے لیٹ گیا۔ دعا نے کمبل کھول کر اس کے اوپر پھیلایا اور پھر کپ اٹھا کر آہستگی سے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا کے سر میں درد ہے تو کوئی شور نہیں کرے گا، ماما کارٹون لگا کر دیں گی اور میرے بچے آرام سے بیٹھ کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹی وی آن کرتے وہ مصروف سے انداز میں انہیں سمجھا رہی تھی۔ بھائی دادو کتنا شور کرتی تھی نا جب ان کو سر درد کرتا تھا، بابا نے تو بالکل شور نہیں کیا۔ حریم نے آہستہ آواز میں مزمل کے کان کے پاس جا کر کہا، جو دعا کے کانوں نے بھی آسانی سے سن لیا تھا۔ بری بات ہے حریم، ایسا نہیں بولتے، اور اب مجھے بالکل بھی شور کی آواز نہ آئے۔ حریم کو ڈانٹ کر وہ کچن میں آ کر ہانڈی چڑھانے لگی تھی مگر اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ نظر انداز کرتی لگی رہی، پھر بے بس ہوتی برنر بند کر کے فریج میں سے سیب نکال کر کاٹا اور پلیٹ لا کر بچوں کے آگے رکھی۔ میں بس انہیں ایک نظر دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنے دل کو جیسے صفائی پیش کی، کمرے کا دروازہ آرام سے کھولا اور پھر کچھ سوچ کر کھلا ہی رہنے دیا۔ یہاں سے حریم اور مزمل کا رخ بھی دکھائی دیتا تھا۔ فارس بیڈ پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ دروازہ کھلنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی، شاید وہ سو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی کی سی کیفیت تھی۔ دعا اسے دیکھ کر واپس مڑی اور پھر دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ اس کا دل آمادہ نہیں ہوا تھا جانے پر۔ ایک گہری سانس خارج کرتے وہ واپس پلٹ کر اس تک آئی۔ آہستگی سے اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر اس نے احتیاط سے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کے پیشانی کو چھوا۔ اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا کہ اگر وہ جاگ گیا تو، مگر پھر اس نے ہر سوچ کو بھلا دیا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اس وقت اس کے معاملے میں دعا کا دل ہمیشہ سے موم کا دیا ثابت ہوا تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پر پگھل جانے والا۔
اپنی زبان پر مختلف آیات کا ورد کرتی وہ ہولے سے اس کا ماتھا دبا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بھی جب وہ ساکت پڑا رہا تو اس کے گہری نیند میں ہونے کا گمان لیے اس کو گھبراہٹ ہوئی تھی۔ وہ نظریں باہر لاؤنج میں بیٹھے سیب کھاتے بچوں پر جمائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی بھولے سے اس کے چہرے کی طرف نگاہ نہیں کی تھی، ورنہ اس کی حرکت کرتی گھنیری پلکوں سے اس کے جاگنے کا راز پا لی تھی۔ اس کی سرد مخروطی نرم انگلیوں کا لمس اپنے درد سے پھٹتے ماتھے پر محسوس کرتے اس کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، جیسے جلتی ہوئی آگ پر ٹھنڈی پھوار برسی ہو۔ فارس جو اتنی دیر سے چاہ کر بھی سو نہیں پا رہا تھا، اب نیند کی میٹھی آغوش میں جاتا اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کمرے سے نکلنے سے پہلے غیر ارادی طور پر اس کی نظر فارس پر پڑی۔ اوندے منہ تکیے کے گرد دونوں بازو کا حالہ بنائے وہ آڑا ترچھا سا پورے بیڈ پر قبضہ کیے سو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر دعا کو ہنسی آئی تھی۔ وہ ہمیشہ حریم کے سونے کے طریقے پر اکتا کر سوچا کرتی تھی کہ یہ کس پر چلی گئی۔ پچھلے 2 ماہ میں اسے اس بات کا جواب اچھے سے مل گیا تھا۔ تھوڑا پاس آ کر اس نے فارس کے اوپر کمبل کو ٹھیک کیا۔ نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ سوتے ہوئے کتنا معصوم لگتا تھا، بالکل مزمل کے جیسا۔ بے اختیار دعا کا جی چاہا کہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹے۔ بس زیادہ شوخی نہ ہو، ابھی آنکھ کھل گئی نا تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا اس معصوم چہرے کو پتھر کا مجسمہ بننے میں۔ اپنے آپ کو ڈانٹ کر وہ مڑی اور پھر کچھ سوچ کر رکی۔ ویسے دل کی اتنی تھوڑی سی بات تو مانی جا سکتی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے کیمرہ اوپن کیا۔ اب وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی پکچر لے رہی تھی۔ غلطی کا احساس تو تب ہوا جب کلک کے آپشن کو ٹچ کرنے پر مخصوص تصویر کیپچر ہونے کی آواز کمرے کے سناٹا چھائے ماحول میں گونجی تھی۔ زبان دانتوں تلے دبائے اس نے دوسرا ہاتھ آنکھوں پر رکھا۔ اگر پکڑی گئی تو ان ظالم آنکھوں کی ظالم گھوری سے تو میں مر جاؤں گی۔ پھر ذرا سی انگلیاں ہٹا کر اس نے دیکھا تو وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ کلمہ شکر ادا کرتے دبے پاؤں بچوں کے روم کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھی، اس کے چہرے کے بائیں رخ کی ترچھی سی تصویر جس میں اس کی گھنیری پلکیں بہت صاف تھی، جو اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ہونٹوں پر بھلی سی مسکان نے آ کر پڑاؤ ڈالا تھا۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر اس نے اب مزمل اور حریم پر نگاہ کی، اور اب کی بار اس نے اپنی ہنسی کو بالکل نہیں دبایا تھا۔ اس کی مدھر سی ہلکے سروں میں گونجتی ہنسی کو اس گھر کے در و دیوار نے سنا تھا۔ مزمل سوتے ہوئے بھی تمیز کے دائرے میں رہنے والوں میں سے تھا۔ کروٹ کے بل اچھے سے کمبل میں لپٹا آرام سے سو رہا تھا، جبکہ ساتھ والے بیڈ پر حریم کا سر بیڈ کی پائنتی جبکہ ٹانگیں سرہانے والی طرف تھی، اور وہ ہاتھ پاؤں پھیلا کر آدھا کمبل خود پر لیے آدھا اپنی نیچے دبائی سوئی ہوئی تھی بیڈ کے دونوں طرف۔ موبائل رکھتی وہ مزمل پر جھکی، اس کے گال پر پیار کیا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کسی اور کا بھی خیال آیا تو جسے سر جھٹک کر وہ پھر سے مزمل کی طرف مڑی تھی۔ مزمل اٹھ جاؤ ماما کی جان۔ اس کے گال کو نرمی سے اس نے تھپ تھپایا تو چند لمحوں میں ہی وہ مندی آنکھیں کھولتا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ بوائے، چلے آج شاباش میرے ساتھ۔ اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر اس نے کھڑا کیا۔ اب اس کے گلے لگا ہوا تھا۔ بستر پر کھڑا مزمل اس کے کانوں تک آتا تھا۔ وہ اس کا سب سے بڑا غم خار تھا، اس کے لیے ہمت اور طاقت کا سرچشمہ، اور جب وہ صبح اٹھ کر اس کا ماتھا چومتا تو اتنی سی عمر میں بھی اس ایک عزت اور تحفظ کا احساس دلاتا تھا۔ وہ بستر سے اتر کر اب واش روم کی طرف گیا جب وہ حریم کی طرف آئی تھی۔ حریم، مانو اٹھ جائیں بیٹا۔ پیار سے اس کے ریشم جیسے الجھے بکھرے بال ٹھیک کرتے اس نے پکارا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے کندھے پر سر رکھی تھی۔ دعا اسے اٹھائی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کو اسکول کے لیے ریڈی کیے۔ ایک آخری مطمئن سی نظر ان کو دیکھ کر انہیں ساتھ لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ ناشتہ بناتے وہ ساتھ ان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس طرح وہ اسکول جانے تک بالکل فریش ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جب تک ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی، فارس بھی تیار ہو کر وہاں آ گیا تھا، اور یہ اب ان کا معمول سا بن گیا تھا۔ حریم باپ سے جبکہ مزمل اس کے ہاتھ سے ناشتہ کیا کرتا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں اپنا بیگ اٹھائے بھاگے تھے، جبکہ فارس باہر نکلتے رکا۔ ایک نظر اس نے دعا پر ڈالی جو اب مصروف سے برتن اٹھا رہی تھی۔ مسکراہٹ لبوں میں چھپائے وہ دھیرے سے چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کپ سنک میں رکھ کر وہ مڑی تو اس کے سینے سے ٹکراتے بچی تھی۔ اس کی شال کا پلو سر سے سرکا تھا۔ اب وہ سوالی نگاہوں سے فارس کو دیکھ رہی تھی جو بڑا محو ہو کر اس کے روشن سے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کو نظروں کے حصار میں رکھ کر جیب سے اپنا سیل فون نکالا، ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے ہوئے اسے تھوڑا سا نزدیک کر کے اپنے پہلو سے لگایا
وہ اس کی اس جسارت پر حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہاں تو دیکھو۔ نظریں موبائل پر جمائے وہ بولا تو دعا کو ہوش آیا۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ لش پش سا تیار فارس چہرے پر بڑی سحر انگیز مسکراہٹ لیے ہوا تھا، اور اس کے پہلو میں کھڑی وہ آج بھی موم کی گڑیا جیسی لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور حیرت زدہ نیم کھلے ہونٹوں کے ساتھ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ واو، پرفیکٹ۔ اس کو آہستگی سے خود سے جدا کرتا وہ موبائل پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، جبکہ دعا چہرے پر چھائی لالی کے ساتھ نظریں چرا گئی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، سوتے میں کسی کی پکچر لینا ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔ اس کی شوخ شرارت سے بھرپور آواز پر وہ خجل ہوئی تھی، مارے شرمندگی کے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ شخص کسی دن مجھے شرم سے سچ مچ پانی پانی کر دے گا۔ ویسے ایک اور بات کہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جاگتے ہوئے بھی کہو گی تو میں پکچر بنا لوں گا، کم از کم وہ اچھی تو آئے گی نا۔ سوتے ہوئے تو پتہ نہیں کیسا نمونہ لگ رہا ہوں گا میں۔ زیر لب مسکراہٹ دباتے ہوئے آخر میں اس کی آواز سے خفگی جھلک آئی تھی۔ نہیں، ایسا تو نہیں، وہ بہت پیاری پکچر آئی تھی۔ اس کی ناراضگی کے ڈر سے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی تھی۔ فارس جو اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بوکھلا کر وضاحت دینے پر اس کا زندگی سے بھرپور کہکہا گونجا تھا۔ دعا نے اسے یوں پہلی بار کھل کر ہنستے دیکھا تھا، اور اس کے دل نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا تھا۔ پھر وہ نظروں کا رخ موڑ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تمہارا ہی ہوں، اپنی چیزوں پر ملکیت جتانا سیکھو دعا۔ اور ہاں، یہ تو میں واٹس ایپ میں کر دوں گا۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے وہ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکلا تھا، جس کا احساس اسے بولنے کے بعد ہوا۔ چہرے پر کچھ پل پہلے والی نرمی غائب ہوئی اور وہ جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ دعا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، کھوئی سی کیفیت میں اس کی باتوں پر غور کرتی رہی، اور پھر مزمل کی آواز پر چونکی۔ ان کے لنچ باکس اٹھا کر وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ طلحہ، اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ باہر لانچ کے صوفے پر وشمن نے ڈھال سے بیٹھی تھی۔ ساتھ والے صوفے پر طلحہ بیٹھا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس پر وہ شرما کر چڑی تھی۔ یار، اتنی دور سے کہاں سے تنگ کروں وشما تمہیں؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ لوگ ابھی ہاسپٹل آئے تھے۔ وشما کی طبیعت صبح سے خراب تھی۔ ڈاکٹر نے گڈ نیوز کی تصدیق کی تو امی اور طلحہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور تبھی سے وہ شرمائی گھبرائی طلحہ سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی واپس آئے تھے۔ امی اس کے لیے لیمو پانی بنانے کچن میں گئی تھی۔ صبح سے الٹیاں کر کے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ طلحہ، میں بتا رہی ہوں، اب اگر آپ نے مجھے ایسے دیکھا تو میں پھوپھو کو آواز لگا دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے وہ بولی۔ ایک تو پہلے سے اس کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے وہ جان بوجھ کر اسے مزید تنگ کرے جا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھ میں چمکتی نمی دیکھ کر اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر چلا آیا تھا۔ اس کے پاس گھٹنا موڑ کر رخ اس کی طرف کیے بیٹھا وہ اس کی گود میں دھرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ وشما، کیا بات ہے یار؟ کیا تم خوش نہیں ہو اس سے؟ اس کے چہرے پر فکر کے سائے سے لہرائے۔ وشما نے نام میں سر ہلایا اور بولی، میں نے ایسا کب کہا؟ بس آپ مجھے تنگ مت کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ رہا۔ اب جب تک میری بیٹی نہیں آ جاتی میں بس تھوڑا تنگ کیا کروں گا۔ مانی خیز لہجے میں کہتا وہ اس کی خفا آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ اچھا، اب بیٹی ہوگی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ وشما نے اسے گھورا تو وہ بولا، کسی نے نہیں کہا، بس ایک خواہش کا اظہار کیا ہے میں نے۔ اس کے خوبصورت قدرے اترے ہوئے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بڑے پیار سے وہ بولا، ہاں، جیسے میرے اختیار میں ہے سب کچھ، ہے نا؟ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے خفگی سے بولی، اب میں نے یہ تو نہیں کہا، میں تو بس اللہ سے دعا کروں گا، باقی جو وہ عطا کر دے میں تو شکر ہی ادا کروں گا۔ اس کی خوشی دینی تھی مگر وشما کے انداز اسے حیرت میں ڈال رہے تھے۔ کچھ تو تھا جو وہ بتا نہیں پا رہی تھی۔ وشما، یہاں دیکھو میری طرف اور مجھے سچ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کچن کی طرف ایک نگاہ کیے وہ اب اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا نہایت سنجیدگی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ وشما کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹوٹ کر اس کے گال پر لڑک گیا۔ طلحہ، وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں عائشہ بھابی رہتی تھی نا، ان کا جب بیبی ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ اتنا چھوٹا سا تھا، اتنا روتا تھا، اگر میں بھی مر گئی تو میرے بچے کا کیا ہوگا طلحہ؟ وہ نظریں جھکا کر اداسی بھرے لہجے میں بولی، عورت بھی کیا مخلوق ہے، ماں بعد میں بنتی ہے مگر ممتا کا احساس پہلے سے اس کے دل میں جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔ طلحہ نے اس کی بات پر بے کلی سے پہلو بدلا۔ اس کے دل کو کسی نے جیسے مٹھی میں لے لیا تھا۔
اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ وشما، میں تمہارا کیا کروں یار؟ تم اس بات کو لے کر اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ دیکھا نا، مجھے پتا تھا میری بات سن کر آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ اب وہ باقاعدہ رونے کی تیاری میں تھی۔ طلحہ نے گہری سانس لی اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکا سا دبایا۔ سوری وشما، پلیز تم رو تو مت، تم بس اس سوچ کو ذہن سے بالکل جھٹک دو۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، ہم مل کر اپنے بچے کی پرورش کریں گے اور اسے بڑے ہوتا دیکھیں گے۔ تم ہو تو یہ خوشی بھی مانی رکھتی ہے، اس لیے اب میں بالکل تمہیں ایسا ویسا بولتے مت سنوں۔ اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنتے وہ اسے نرمی اور محبت سے سمجھا رہا تھا، جبکہ وشما بھیگی پلکوں کے ساتھ ہنسی تھی۔ دھوپ اور بارش کے جیسا یہ امتزاج اسے اور دلکش بنا گیا تھا۔ طلحہ کے ہونٹوں پر بھی ہنسی رنگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر کس کر کے وہ اٹھا۔ تم بیٹھو، میں ذرا امی کو دیکھ لوں، کب سے بیچاری ہمیں تھوڑا وقت ساتھ دینے کے لیے کچن میں قید ہوئی ہیں۔ شریر سی مسکان لیے وہ اسے کہتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وشما ہر نیگیٹو سوچ کو اپنے دل اور دماغ سے جھٹک کر ہلکے دل کے ساتھ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ بہت خوش قسمت تھی کہ اتنی اچھی خیال رکھنے والی ساس اور محبت اور عزت کرنے والا شوہر، اور اس کے بعد اب خدا اولاد کی نعمت سے بھی اسے نواز رہا تھا۔ اب اسے اور کیا چاہیے تھا؟ بعض لوگ واقعی میں اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر خوشی بنا فریاد کیے ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، مگر بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اور وشما کو انہی کم لوگوں میں سے بننا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سجدہ شکر بجا لائی تھی۔ اس دن صبح سے مزمل کی طبیعت کچھ خراب سی تھی۔ دعا نے ان دونوں کی اسکول سے چھٹی کروا لی تھی۔ شام تک وہ تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ اس نے فارس کو کال کر کے جلدی آنے کا کہا۔ دعا کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ فارس کے آتے ہوئے جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہ سینے کی جکڑن کا شکار تھا، جس کے باعث سانس لینے میں بھی تھوڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ فارس کے لیے دعا کی اس قدر بے چینی اور پریشانی حیران کن تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی تشویش کا شکار ہو رہی تھی، مگر اس نے اسے کچھ کہا نہیں۔ شاید وہ بچوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی سینسیٹیو ہوئی تھی۔ گھر واپسی پر فارس نے رستے میں ہی اسے کھانا پیک کروا لیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی اس کی توجہ مزمل پر ہی رہی، جس نے صرف برائے نام ہی کھانا کھایا تھا۔ رات حریم اور مزمل دونوں ہی ان کے کمرے میں سو رہے تھے۔ بھاپ لے کر مزمل اب قدر آرام سے بہتر تھا۔ فارس کمرے میں آئے تو دعا مزمل کے پاس گھٹنے موڑے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فارس کو لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ وہ پاس آیا اور دعا کا بھیگا چہرہ اس کے خیال پر یقین کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا اس کے بالکل پاس اس کے سامنے ہی آ کر بیٹھا۔ اب اتنا بھی چڑیا جتنا دل نہیں ہونا چاہیے، کیا بنے گا تمہارا دعا؟ اس کی موجودگی کا احساس کرتے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، رخ تھوڑا مزید ترچھا کرتے جیسے اس کی نظروں میں آنے سے خود کو بچایا تھا دعا نے۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر مزمل کا ماتھا چھوا تھا۔ بخار اب نہیں تھا، مگر دعا کا مسلسل رونا اسے پریشان کر رہا تھا۔ دعا، فار گاڈ سیک یار، اتنی بڑی بات نہیں۔ بچوں کو اکثر ٹھنڈ لگ جاتی ہے، 1-2 دن میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کتنی دیر سے اسے بے آواز روتے دیکھ رہا تھا، جو بار بار مزمل کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آخر کار وہ تنگ ہو کر اس کو آہستہ آواز میں ڈانٹ گیا تھا۔ بدلے میں اس نے اپنی پانی بھری نگاہوں سے فارس کو دیکھا، اور فارس پہلی بار ان آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ان نظروں میں اس کے لیے پہلی بار شکایت درج تھی۔ ان آنکھوں میں اس کو پہلی بار غصہ اور غم نظر آیا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف سیدھی ہو کر بیٹھی اور احساسات کی روح میں بہہ کر وہ بولتی چلی گئی۔ آپ کبھی نہیں سمجھیں گے فارس، کبھی نہیں۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ تو ہمیشہ سے بے خبر رہے ہیں مجھ سے، میری ذات سے، میری ہر تکلیف، ہر درد سے۔ آپ کبھی محسوس کر پائے ہیں؟ نہ کبھی آپ کو احساس ہوگا میرا۔ اور اس پر نظریں گاڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پہلی بار بنا کسی خوف کے بولی تھی تو اس کی آواز دھیمی، مگر اس میں ایک انجانا اندیکھا سا درد تھا۔ فارس تو بس حیرت زدہ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ جانتی بھی ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب پوری رات اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو گود میں اٹھا کر اس کی مدھم پڑتی سانسوں کو بار بار ناک کے قریب ایسے انگلیاں لے جا کر محسوس کرنا پڑے۔ اس سے مزمل کی ناک کے قریب اپنا ہاتھ کیا تھا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی فارس۔ میں نے کتنی بار جا کر امی کا دروازہ بجایا تھا۔ میں گڑ گڑائی تھی ان کے سامنے کہ مزمل کو ہاسپٹل لے کر چلیں، لیکن انہوں نے کہا کہ صبح تک کا انتظار کرو، خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رات کتنی لمبی ہو گئی تھی فارس، آپ کو کیا پتا۔ میں ایک ایک لمحہ مری تھی اس رات۔
اس کی ہر اکھڑتی سانس مجھے بے جان کر رہی تھی، مگر آپ نہیں تھے یہاں پر۔ دعا کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ مزمل کا چہرہ دیکھتی ایک ٹرانس میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک کرب کی سی کیفیت تھی، ایک بے بسی تھی، گزرے ماضی کی دردناکی تھی۔ اس نے اس کو دیکھا جو حیران سا بیٹھا اسے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، کچھ سمجھتا کچھ نہ سمجھی کی حالت میں تھا۔ اس کی کامتی ٹھوڑی نے فارس کے دل کی دنیا میں تلاطم سا برپا کیا تھا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد وہ بولی تو آواز میں حسرتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ آپ کیوں نہیں تھے فارس جب مجھے آپ کی ضرورت تھی؟ آپ کی اولاد کو آپ کی ضرورت تھی، تب آپ کیوں نہیں تھے؟ آپ اتنے بے خبر کیوں تھے؟ اگر مزمل کو اس رات کچھ ہو جاتا تو خدا کی قسم میں نے آپ کو روز محشر قیامت کے دن کسی صورت معاف نہیں کرنا تھا۔ اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں لیے وہ زکام اور زدہ بھیگی آواز میں چٹانوں سے سختی لیے بولی تھی، مگر اس کی آواز کے برعکس اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر دھرے اپنے ہاتھوں پر پیشانی رکھے بلک بلک کر رو پڑی تھی، اور فارس تو جیسے زلزلوں کی زد میں آگے تھا۔ اس کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا درد اس نے اپنے سینے میں محسوس کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ یہ بات سرے سے جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی اولاد کی تکلیفوں سے ناواقف رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اتنی سی آگاہی اسے کرب کی سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر دعا کو تسلی دے پاتا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک ماں بیٹھی تھی جس کے ایک ایک لفظ میں سچائی کی مہک تھی۔ وہ کسی صورت اس کی بات کو جھوٹ نہیں گردان سکا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے معاملے میں کوتاہی برت گیا تھا۔ وہ اس کی شریک حیات تھی، وہ اس کی ساتھی تھی، مگر وہ کبھی اس کا شریک غم نہ بن سکا۔ اسے ان لمحوں میں پہلی بار اپنی بے وفائی پر ملال ہوا تھا۔ بے شک وہ اسے ہر ماہ الگ سے اچھی خاصی رقم بھیجا کرتا تھا، اور ساتھ میں امی کو یہ کہنا بھولتا نہیں تھا کہ اس کو دینے کی، مگر پیسہ کبھی بھی حقیقی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتا۔ وہ اسے مالی سہارا تو دے رہا تھا، مگر جذباتی سہارا اس کا کیا؟ ندامت سے اس نے اپنا نچلا ہونٹ بری طرح کچلا تھا۔ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ دعا اب بھی اس کے سینے پر سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے سے ہچکولے کھا رہا تھا، مگر شاید وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہاں تو سوال ایک جیتے جاگتے انسانی وجود کا تھا جس سے اس کا جسم و روح کا رشتہ تھا، اور یہ احساس ہی اس کے لیے جان کنی کا باعث تھا کہ وہ اسے دگنی اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ 5 سال پہلے وہ اسے ایسی جگہ چھوڑ گیا تھا جہاں دعا نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا تو اسے دعا کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، یا پھر کھلے دل سے اپنا لینا چاہیے تھا۔ جیسے دل میں اب گنجائش پیدا کی تھی تب بھی کر لیتا تو شاید اتنا عرصہ نہ خود کو تکلیف میں رکھتا اور نہ ہی دعا کے لیے درد کا باعث بنتا۔ اس کے ساتھ رہتے جتنا اسے جان پایا تھا، اس کے بعد دل 5 سال پہلے گزری وہ رات اس کی ذات سے منسلک سنی ہر بات کو جھٹلا دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا، اور فارس نے جیسے اپنے دل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ دعا، اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ لڑکا کون تھا؟ دعا بتاؤ مجھے۔ فارس کو اپنی آواز انجان سی لگی تھی۔ 5 سال بعد بالآخر وہ سوال اس کی زبان کی نوک تک آ ہی گیا تھا جسے وہ اپنے شعور میں داخل ہونے کی اجازت تک نہ دیتا تھا، مگر آج وہ جی کڑا کر کے سب سننا چاہتا تھا دعا کی زبان سے۔ اس نے 5 سال تک دعا کے منہ سے کچھ سننے کا ویٹ کیا تھا، مگر دعا کے ہونٹوں کا تالا نہ ٹوٹا۔ شاید آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ فارس کا دل آج اس کی طرف کی داستان سننے کا متمنی تھا۔ اس کی کہی ہر بات کا یقین کرنے کو بیتاب تھا۔ بس ایک بار وہ کچھ بولے تو صحیح، کچھ کہے تو صحیح جو اس کے دل میں چھپا تھا۔ سرسراتی رات کی خاموشی میں جہاں صرف اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی، فارس کی کھوئی ہوئی آواز میں بولے گئے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ دعا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی حیراں آنکھوں میں پانی ٹھہر سا گیا تھا۔ یہ وہ آخری سوال تھا جس کی وہ اس سے اب کبھی توقع کر سکتی تھی۔ آخر 5 سال کے طویل عرصے کے بعد اس شخص کو یاد آئی تھی یہ پوچھنے کی۔ اس کے نئے نئے مندمل ہوئے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ وہ رات پوری طرح سے اس کے ذہن کے پردے پر آئی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اسی رنج و اذیت سے دوچار بھی کر گئی تھی،
اور زندگی میں پہلی بار دعا فارس بے رحم بنی تھی۔ اس نے اس قدر بے دردی سے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا کہ اس کے گال ہلکے سرخ ہو گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ اس رات کا ذکر کبھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ اب کی بار وہ بولی تو اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، آنکھیں بے تاثر تھی۔ اس نے نظریں اس کے چہرے سے پھیر لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے تک کا روادار نہ رہا تھا۔ کوئی طلسم سا تھا جو ٹوٹا تھا۔ اس کے کمرے کے در و دیوار جو آج دو ٹوٹے دلوں کے جڑنے کی آس لیے ان دونوں کی دوریوں کے ختم ہونے کے لیے دعا گو تھے، ان پر بھی ایک دبیز تہ جم سی گئی تھی۔ فارس کی آنکھوں نے رنگ بدلا تھا، بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ ایک سخت نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر جلدی سے اٹھا اور تیزی سے چلتا بچوں کے کمرے میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ پیچھے دروازہ قدرے زور سے اس نے بند کیا تھا جو اس کے غصے کی عکاسی کر رہا تھا۔ دعا نے ایک نظر بچوں پر ڈالی جو پرسکون سو رہے تھے، پھر بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر اس نے خالی خالی نظروں سے کمرے کا بند دروازہ دیکھا۔ نہیں فارس احمد، وہ وقت گزر گیا جب میں نے آپ سے کوئی آس و امید لگائی تھی۔ آپ نے لمحوں میں میرا مان ریزہ ریزہ کیا تھا نا، اب کیوں بتاؤں میں؟ وہ کڑا وقت تو گزر گیا، یہ آپ کی میری طرف سے تجویز کردہ سزا ہے فارس۔ آپ ہمیشہ اس سچ سے انجان رہیں گے، جو تکلیف میرے حصے میں لکھی تھی آپ نے اس کا کچھ مزہ، آپ بھی تو اس کا کچھ مزہ اب چکھیں۔ دل نے اس کی سنگ دلی پر آہو پکار کی، پر وہ کان لپیٹے بے حسی کی چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تکلیف دینے کے لیے فیصلہ کر چکی تھی۔